السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کرے ہوں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے۔ جناب ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں آپ کا فیوریٹ سلسلہ ناول میرا ستمگر میرا مسیحا کی ایپیسوڈ 55، جس کو آپ کے لیے تحریر کیا ہے ہما قریشی نے۔ تو پھر جلدی سے چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، آئیکن بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی معیاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ تو پھر چلتے ہیں میرا ستمگر میرا مسیحا کی ایپیسوڈ 55 کی طرف۔ مالدیپ کے نیلے روشن چمکدار ساحل پر ایک نیا سورج اپنی کرنیں بکھیرتا پورے جاہ و جلال سے اتر آیا تھا۔ زاویہ کی آج سانگ کی شوٹنگ تھی۔ گولڈن آور میں کچھ فوٹو شوٹس ہونے کے باعث وہ اندھیرے رمشا کو خواب و خرگوش کے مزے لوٹتا دیکھ کر ماتھے پر پیار کرتا ہٹ سے نکل آیا تھا۔ اس وقت وہ تمام لوگ اپنی منتخب کردہ لوکیشن پر موجود تھے۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ وہ لوگ سارے شوٹس ہی تقریباً نپٹا چکے تھے۔ اب بس آج کے دن کے اختتامی شوٹس چل رہے تھے، مگر ابھی ان میں خاصا وقت تھا۔ ماڈل صاحبہ آرام کی غرض سے میک اپ وین میں موجود تھیں، جبکہ وہ رمشا کی فکر میں چھتری کے نیچے بیٹھا مسلسل اس کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، جو ابھی تک پاور آف تھا۔ وہ یقیناً زاویہ سے ناراض تھی، کیونکہ وہ اس کے انکار کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر اپنی منمانی کر چکا تھا۔ رمشا یار، پک اپ دا فون۔ وہ زچ ہوتا تقریباً سینکڑوں بار اس کا نمبر ڈائل کر چکا تھا، ڈھیروں میسج سینڈ کر چکا تھا، مگر دوسری جانب سے نو رسپانس۔ یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ بھی دو، اب یاد رکھنا رمشا، اگر میں وہاں آ گیا نا تو بخشوں گا نہیں۔ غصے سے کھولتا زاویہ ایک آخری میسج اور اپنی لوکیشن سینڈ کرتا موبائل ٹیبل پر پٹک چکا تھا۔ لوکیشن سینڈ کرنے کا مقصد بس اتنا ہی تھا تاکہ وہ زیادہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ قریبی بیچ ولا پر میں ہی موجود تھا، جو اس وقت ان کے سیٹ کا حصہ تھا۔ سر چلیں، ڈائریکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میم ریڈی ہیں؟ زاویہ چوک کر متوجہ ہوا تھا، اور پھر ایک گہری سانس فضا کے سپرد کر دیا اپنے بال سنوارتا کھڑا ہوا۔ میک اپ آرٹسٹ بھاگ کر اس کی ٹچنگ کرنے کے لیے نزدیک آیا تھا، جس کا ہاتھ وہ ناگواری سے پرے کر گیا۔ موڈ پہلے ہی رمشا کی حماقتوں کے باعث خراب ہو چکا تھا۔ زاویہ ہنی، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، اور پلیز اپنے فیس ایکسپریشنز ٹھیک کر لو، ورنہ شوٹس اچھے نہیں آئیں گے۔ لڑکیوں کی طرح کا نازک مزاج میک اپ آرٹسٹ بڑے ہی دلربانہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ ناچار زاویہ کو اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ اب منظر نگاہ کچھ یوں تھا کہ زاویہ نازک سی ہیروئن کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی ہمراہی میں آدھا پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور آدھا پانی سے باہر تھا۔ حد سے زیادہ نزدیک ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈبکیاں لگاتے وہ بڑا ہی رومانوی سا پوز دے رہے تھے۔ ہیروئن کے پش پر بکھرے آدھے بال پانی پر تیرنے لگے تھے، جبکہ وہ ڈائریکٹر کی ہدایت کے مطابق ایکٹ کرتے 2 سے 3 شوٹس میں پرفیکٹ شوٹ اتار چکے تھے۔ سورج کی تیز شعاؤں میں چمکتا چہرہ اور لینس کے باعث چمکتی گہری نیلی آنکھیں، وہ اپنی شخصیت سے بالکل منفرد لگ رہا تھا۔ اگر رمشا اسے دیکھ لیتی تو یقیناً وہ اپنے شوہر نامدار کی حرکات و سکنات دیکھ کر گہرے صدمے میں چلی جاتی۔ اب ایسی ہی پوزیشن میں فوٹوگرافر ان دونوں کی کچھ تصاویریں اتار رہا تھا، جو یقیناً کل صبح تک سوشل میڈیا پر تہلکہ مچانے والی تھیں۔ میڈم آپ ذرا سر کے مزید نزدیک ہوں، اپنا جھکاؤ لپس کی طرف زیادہ کیجیے گا پلیز۔ زاویہ نے آنکھیں گھمائیں۔ اوکے شیور۔ وہ مسکراتی ہوئی ضرورت سے زیادہ ہی جھک گئی تھی۔ سر آپ میڈم کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس انداز میں ہاتھ رکھیں کہ ایسا محسوس ہے جیسے آپ نے میڈم کو اپنی طرف جھکا رکھا ہو۔ فوٹوگرافر کی ہدایت پر عمل کرتا زاویہ ان دونوں کے بیچ کی نزدیکی کو فراموش کر چکا تھا۔ دوسری جانب سے تیز قدموں سے نزدیک آتی رمشا نے یہ واہیات منظر دیکھ کر مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ زاویہ کی وائف ہونے کی وجہ سے اسے سیٹ پر داخلے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر دور کھڑی رمشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس پھولن دیوی کی گردن مروڑ ڈالے جو اس کے شوہر سے چپکی کھڑی تھی۔ زاویہ، وہ ہلکی سی پکار لگاتی نزدیک بڑھنے ہی لگی تھی کہ سیٹ پر موجود والنٹیئر نے اسے مزید حد پار کرنے سے روک دیا تھا۔ حد نگاہ تک نظر آتے نیلے پانی میں تیرتے لکڑی کے لائن سے بنے بیچ ہٹ اور ریت کی طرف سے جاتا راستہ
یہ خوبصورت منظر بہت دل فریب تھا، مگر رمشا کے لیے اس تمام منظر کے آگے اپنے شوہر کا کسی اور لڑکی کی جانب مائل ہونا بری طرح چبھ رہا تھا۔ سوری میڈم، سر ابھی بزی ہیں، آپ پلیز وین میں چل کر سر کا ویٹ کر لیں۔ رمشا سیکھ پا ہوتی غصے سے لب بھیجے جس خاموشی سے آئی تھی بالکل اسی خاموشی سے واپس لوٹ گئی تھی، جبکہ وہ متوقع آفت سے بے خبر لاپرواہ سا اپنے رومانوی پوز لینے میں مصروف تھا۔ رمشا آنسو بہاتی مالدیپ کی نامعلوم سی سڑکوں پر پیدل ہی چل پڑی تھی۔ وہ آئی تو کیب سے تھی، مگر واپس جانے کا ارادہ نہ ہونے کے باعث اس وقت وہ سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا۔ میں تمہیں بخشوں گی نہیں زاویہ فاروقی، تم نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ مجھے چھوڑ کر، اپنی بیوی کو نظر انداز کر کے تم ہمارا وقت اس پھولن دیوی کے ساتھ گزار رہے ہو۔ وہ مسلسل آنسو بہاتی ہوئی بے مقصد سڑکوں پر چلتی جا رہی تھی۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں آئی تھی، بیچ پر سیاحوں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی بس روتی چلی جا رہی تھی، جبھی کوئی اچانک سے اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ ہیلو بیبی، وہ اوباش قسم کے لڑکے تھے۔ رمشا چوکی، گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی ہی تھی۔ وہ دونوں اب مقامی زبان میں خباثت سے مسکراتے ہوئے کچھ بول رہے تھے۔ رمشا کو خوف سا آیا تھا۔ ہے کم ہیئر۔ وہ دونوں اس کو دبوچنے کی خاطر آگے بڑھے تھے، معاً رمشا خوف سے چلاتی ہوئی مخالف سمت میں بھاگی تھی۔ وہ دونوں خبیث اس کے تعاقب میں تھے۔ اسٹاپ لیڈی۔ وہ دونوں جان بوجھ کر ذرا سنسان والے علاقے میں چلے آئے تھے۔ رمشا گھبرا گئی تھی۔ وہ الٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکے اب اس پر جھپٹ چکے تھے۔ رمشا وحشت سے چلاتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی، جب ہی کوئی وجود ان تینوں کے درمیان رمشا کے عین سامنے دیوار بن کر حائل ہو گیا تھا۔ خود کو ان درندوں کی غلیظ گرفت سے محسوس کر کے رمشا نے خوف سے آنکھ پر سے ایک انگلی ہٹا کر دیکھا تھا، مگر مقابل کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ شوٹ مکمل ہو گیا تھا۔ زاویہ چند قدموں کا فاصلہ عبور کرتا ریتیلی زمین کی جانب چلا آیا تھا۔ دھوپ کی تمازت سے بچاؤ کے لیے سر پر کیپ پہنتا وہ چھتری کے نیچے چلا آیا تھا۔ چیئر سنبھالتی ہوئی اس نے سب سے پہلے موبائل چیک کیا تھا، مگر وہاں رمشا کا کوئی کال یا میسج موجود نہیں تھا۔ اسے نئے سرے سے طیش آیا۔ رمشا، وہ کال ملا رہا تھا مگر نمبر ہنوز آف جا رہا تھا۔ زاویہ سر، وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ جی سر، وہ کچھ دیر قبل آپ کی وائف آئی تھیں۔ زاویہ نے شکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ واٹ؟ کہاں ہے وہ؟ وہ تیزی سے نشست چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ بھلا وہ اکیلی کیسے آ سکتی تھی؟ سر آپ بزی تھے، ہم نے میم کو ویٹ کرنے کا کہا تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ زاویہ کو غصہ اور ٹینشن بیک وقت ہوا تھا۔ او گاڈ، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسل کر رہ گیا تھا۔ زاویہ، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی کچھ شوٹس رہتے ہیں۔ وہ سماعتوں سے ٹکراتی ڈائریکٹر کی آوازیں نظر انداز کرتا تیزی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ہے گرل، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ بلیک جینس شرٹ میں ملبوس وہ کانچ سی لڑکی سنہری بالوں کو پشت پر جھٹکتی رمشا کی راہ میں حائل تھی۔ رمشا نے نہ سمجھی سے اپنے مقابل سادہ لڑکی کی پشت کو گھورا تھا۔ مجھے ہٹا دو راستے سے۔ وہ منہ میں ببل گم ڈالتی لاپرواہی سے گویا ہوئی تھی۔ اوہ، وہ دونوں کمینگی سے مسکرائے۔ رمشا نے تھوک نکلا۔ By the way, you are so hot۔ ان میں سے ایک معنی خیزی سے آنکھ دبا کر بولا تھا۔ سنہری بالوں والی لڑکی تنفر سے مسکرائی۔ چلو لڑکی، ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے۔ وہ دونوں اسے دبوچنے کی خاطر آگے آئے تھے، جبکہ وہ دونوں کو ڈاج کرتی خود کو آزاد کروا چکی تھی۔ رمشا نے فلک شگاف چیخ ماری تھی۔ ویری شارپ۔ وہ دونوں ایک بار پھر اس پر حملہ کر چکے تھے، جبکہ مقابل لڑکی نے آؤ دکھانا تاؤ اور دونوں کی خوب پھیٹی لگائی تھی۔ رمشا پوری آنکھیں کھولے حواس باختہ سی اس نازک سی لڑکی کو گھور رہی تھی، جو 2 ہٹے کٹے مردوں کو منٹوں میں ڈھیر کر چکی تھی۔ ہے سویٹ گرل، آر یو اوکے؟ وہ ہاتھ جھاڑتی وحشت زدہ سی رمشا کی جانب پلٹی تھی، جو آنکھیں کھولے سہمی سی نظروں سے ان دونوں زخمی لڑکوں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آپ؟ رمشا کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ مقابل کھڑی لڑکی مشرق و مغرب حسن کا ملاپ تھی۔
مجھے شالا کہتے ہیں سویٹ گرل۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر محبت سے گویا ہوئی تھی، جس کی پھیلی آنکھوں میں اب اسے اردو بولتے دیکھ کر حیرت در آئی تھی۔ میں رمشا کچھ دیر قبل پیش آنے والے حادثے کے باعث پورے وجود سے کپ کپا رہی تھی۔ رمشا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویہ، جو پچھلے 1 گھنٹے سے اسے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا، اسے دیکھ کر مزید پریشان سا ہو کر نزدیک آیا تھا۔ زاویہ اور وہ؟ رمشا پورے وجود سے کپ کپا رہی تھی، آنکھوں میں ڈر ہچکولے لے رہا تھا۔ زاویہ کو دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی، جیسے کوئی بچہ اپنی بچھڑی ہوئی ماں سے جا لپٹتا ہے۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ اکیلی کہیں بھی باہر مت نکلنا رمشا۔ اب جب کہ وہ مل گئی تھی تو زاویہ کا غصہ دوبارہ سے لوٹ آیا تھا۔ میں نہیں زاویہ، وہ سختی سے اسے تھامے آنکھیں میچ گئی تھی۔ قریب شالا نے یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ تمہیں کبھی میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی، میں تو ہوں ہی پاگل، بس بکواس کرتا رہتا ہوں، وہ غصے سے چنکھاڑا تھا۔ رمشا اب آنسوں سے رونے لگی تھی۔ زاویہ، میری بات وہ سسک اٹھی۔ شٹ اپ، چلو میرے ساتھ۔ وہ خود سے لگی کھڑی رمشا کو جھٹکے سے دور کرتا ارد گرد سے فراموش پلٹ نہیں لگا تھا کہ عقب سے ابھرتی آواز پر حیرت زدہ سا پلٹا تھا۔ ہے زاویہ! شناسہ آواز پر وہ چونک گیا تھا، اور جب پلٹا تو حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا کیا؟ وہ شرارتی مسکراہٹ سے بولتی نزدیک آئی تھی۔ شالا، تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! رمشا کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ اس کی جانب بڑھا، جو مسکراتی ہوئی سیدھی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ رمشا، جو حیرت زدہ سی خاموش کھڑی تھی، یکدم چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ سرپرائز تو تم نے مجھے کر دیا ہے، شی از یور وائف نا؟ وہ تصدیقی لہجے میں بولی تو وہ مسکرا کر سہلا گیا، ساتھ ہی رمشا کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ رمشا، ان سے ملو، یہ میری بہت اچھی فرینڈ ہے شالا، اور شالا، یہ میری بیٹر ہاف، مائی لو، رمشا فار زاویہ۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ بغل میں آ کھڑی ہوئی، جو ماتھے سے ماتھا ٹکراتا نہایت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ او گاڈ، کتنے چھپے رستم ہو تم یار! میں تمہاری خاطر تمہیں سرپرائز کرنے کے لیے پاکستان آئی، اور پاکستان سے پیچھا کرتی کرتی مالدیو، اور یہاں الٹا تم نے ہی مجھے سرپرائز کر دیا ہے۔ وہ منہ کھولے ذرا تعصب ظاہر کرتی مسکرا کر اپنا ماتھا پیٹ گئی تھی، اور اب رمشا کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ اس روز پلین میں اسے بس یوں ہی اپنا آپ نظروں کے حصار میں محسوس نہیں ہوا کہ کوئی تو تھا جو تعاقب میں تھا۔ ہاں ہاں ہاں، لڑکی تم نے دیر کر دی، میں تو بہت پہلے سے بکڈ ہوں۔ رمشا کو آنکھ مارتا وہ شرارت سے گویا ہوا، جو بے تاثر نگاہوں سے ان دونوں کی بے باکیاں ملاحظہ کر رہی تھی۔ بائی دا وے، یور وائف از سو کیوٹ اینڈ انوسینٹ، کہاں سے ڈھونڈی تم نے اتنی پیاری لڑکی؟ وہ چہرے پر تنے تاثرات سجائے کھڑی رمشا کو زبردستی گلے سے لگاتی معنی خیزی سے بولی تو وہ مسکرا اٹھا، اور رمشا مارے مروت کے مسکرا بھی نہ سکی۔ ویسے میرا پیچھا کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ زاویہ نے بھویں اچکائیں۔ جو خاص وجہ تھی اب تو وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں واقعی لیٹ ہوں۔ وہ جس للچائے ہوئے انداز میں زاویہ پر لائن مار رہی تھی، رمشا کا دل کیا تھا اس کا گلا دبا ڈالے، مگر پھر ضبط کر گئی۔ خیر، تم بتاؤ، پاکستان کی یاد کیسے آ گئی؟ وہ دونوں رمشا کو فراموش کیے باتوں میں مشغول ہو چکے تھے، جبکہ اسے آج نہ جانے کیوں اپنا آپ بہت بے معنی سا محسوس ہو رہا تھا۔ زاویہ نے اس کی حالت کے بابت بھی دریافت کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ان لڑکوں کو دیکھ کر کس قدر خوف زدہ تھی؟ منو من کڑتی بھیگی پلکوں کی نمی چھپاتی وہ رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے، اور کہانی میں ہیں بہت سارے ٹویسٹ۔ تو جناب، ان ٹویسٹ کو جاننے کے لیے آپ کو جڑے رہنا پڑے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ان کی نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔